رزق کی برکت ہے سبب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ملی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ خاتون تھی. ان کے پاس مال تھا لیکن خود تجارت کے لیے نکل نہیں سکتی تھی. اپنا مال دوسروں کو مصاربت پر دیتی تھی کہ تم جاؤ اور کیا کرو, جو نفع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. ایک بار آیا حضور کو بھی سلام کیا. حضور ان کے شام گئے, ان کے شام سے آئے. رات میں حضرت خدیجہ کا ایک ملازم بھی تھا. آئے تو نفع اتنا ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ حیران رہ گئے کہ آج تک کسی سے اتنا نفع نہیں ملا. اور پھر ملازم نے بتایا کہ ان کے ساتھ جا کر کے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہے جو آج تک نہیں دیکھے. بھوک ہوگی تھی, چلتے تھے تو اب روزہ آیا کرتا, سے سلام کرتے تھے, سے سلام کی آواز آتی تھی. راستے بھر جو کچھ اس نے دیکھا تھا حضرت خدیجہ کو بتایا. حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام دیا. حضور نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح کے پیغام کو قبول کر کے نکاح کر لیا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی امانت داری اور صداقت تھی کہ دوسروں کے مال پر محنت کی تو اللہ نے اتنا نفع دیا. اور پھر اس کے بعد جو بات لکھی ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. ہم اگر اپنے بارے میں امانت داری اور صداقت سے محنت کریں گے تو اللہ کتنا دے گا. امانت داری رائج الوقت ہے. ہر زمانے میں ہر مقام پر یہ سکہ چلتا ہے. آپ بنا کر کے دیکھیں امانت داری اور سچائی. رزق کی برکت اللہ پاک نے امانت داری اور سچائی میں رکھی ہے. رزق کی برکت اللہ پاک نے صبح سویرے اٹھنے میں رکھی ہے. آج صبح کی نماز کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں گے پوری گلی اور پورا کسی گھر سے کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی اڈھیر آدمی نکلتا ہوا دکھائی دیتا. نوجوان ایسا سمجھتا ہے کہ اپنے مطلب فجر کی نماز نہیں. کہتے تھے نا کہ لڑکا کھیل میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, وہاں دیکھ کر سویا. فجر کی نماز میں جوان کم ہوتے, بوڑھے زیادہ ہوتے, ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے. صبح سویرے اٹھنے میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے. ہم لوگوں نے صبح سویرے اٹھنا چھوڑ دیا. جو لوگ اٹھتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے پھر جا کر کے سو. جس وقت رزق بچتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے اس وقت کو ہم سونے میں گنوا دیتی ہیں. وہاں سے ہمارے رزق میں اضافہ اور برکت ہو. اللہ نے رزق کی برکت صدقے میں رکھی ہے. روزانہ صدقہ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ بڑا صدقہ کرو. روزانہ بڑا صدقہ کرو تو آپ سے اس کا مطالبہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اللہ جانتا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے. روزانہ صدقہ دینے کا معمول رہنا چاہیے, عادت بنانی چاہیے. 1 روپیہ آپ دے سکتے ہو 1 روپیہ دے, 5 دے سکتے ہو 5 دو, 10 دے سکتے ہو 10 دو. اللہ نے صدقے میں رزق کی برکت رکھی. یعنی آپ سے یہی بات کرے صدقے میں رزق کی برکت. وہی صدقات اللہ صدقات کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے. حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. قسم ہے اس بات کی جس قدرت میں میری جان ہے. ماں نقص معلوم من صدقے, بات صدقہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کی بات کو, حضور کی بات کے سچا ہونے کے لیے, حضور کی بات کے یقینی ہونے کے لیے حضور کا کہنا کافی. قسم کی ضرورت نہیں ہے, قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد حضور قسم کھا کر کے فرماتے ہیں قسم ہے اس بات کی جس قدرت میں میری جان ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہے.
ہر کم نہیں ہوتا. روزانہ صدقے کا معمول رہنا چاہیے. بلا اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دور کرتا ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کسی کے پاس میں آتا ہے آدمی صدقہ دیتا ہے, یہ صدقہ اوپر جاتا ہے. آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے, حالات آنے والے ہوتے صدقہ اس کو روک دیتا ہے. لیکن ہم لوگ صدقہ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو گھر لے جائے. صدقہ روزانہ دینا چاہیے. اللہ نے اس میں رزق کی برکت رکھی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہمیں رزق کی برکت عطا کرے تو روزانہ صدقہ دینا چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا صدقہ آدمی کبھی کبھی دیتا ہے, روزانہ نہیں دے سکتا. حضور نے اعلان فرمایا کے موقع پر اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. حضرت صدیق نے اپنا پورا سرمایہ لے کر کے, حضرت عمر آدھا سرمایہ لے کر کے آ گئے. حضرت عثمان غنی نے حضور نے فرمایا کون ہے جو 100 مجاہدین کو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری اور ساز و سامان اور کوٹا مہیا کر دینا جنت کی ضمانت دیتا. حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار. حضور نے فرمایا پھر کون ہے جو 200 آدمیوں کو اس طرح تیار کرے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تیار. پھر حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو 300 آدمیوں کو اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پورا ساز و سامان مہیا کرے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول میں تیار. لیکن یہ مواقع کبھی کبھی آتے, بڑا صدقہ بڑا خرچہ کبھی کبھی ہوگا, لیکن روزانہ صدقہ دینے کا معمول رہنا چاہیے. دیں گے نا تقوی کے ذریعے سے اللہ رزق میں برکت دیتے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رزق کی برکت عطا کرے تو پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہیے, تقوی کی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رزق کی برکت دے. اللہ کا وعدہ ہے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آدمی اگر اللہ سے ڈر کر کے پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے, ہر تنگی میں اللہ اس کے لیے راستہ نکال کے بنا دیں گے راستہ. ممبئی میں اجمل فیملی کے ساتھ میں بیٹھا تھا, بڑا بدرالدین اجمل کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے والد عالم تھے. انہوں نے اپنے تمام 500 بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ کہیں بھی جاؤ, کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالو یا کہیں بھی جاؤ تو پہلے نکلنے کا راستہ دیکھو. انہوں نے خود یہ بات بتائی, ہم کسی کاروبار میں گھسنے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے باپ کی وصیت ہے. ان سے میں نے کہا کہ تو آپ ہی کے لیے نہیں, آپ کے لیے کوئی بھی گھسنے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھتا ہے. اور جگہ راستہ دیکھے تو پھر نکل نہیں سکتا. میں نے کہا یہ تو ہر مندی کی بات ہے, سوچ بوجھ کی بات ہے. آدمی گھسنے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھے. یہ تو ہمارا کا احسان ہے کہ آپ کے والد نے آپ لوگوں کو وصیت کر دی اور آپ لوگ اس پر عمل کر رہے ہو, اور دنیا آنکھ بند کر کے گھستی ہے. ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے, کسی بھی کام کو شروع کرتے تو آنکھ بند کر کے شروع کرتے, اور اینڈ نہیں دیکھتے, کرنے کا راستہ نہیں دیکھتے, آنکھ بند کر کے گھس جاتے اور پلٹ کے دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے راستے اللہ نے عقل دی ہے. ہر تنگی میں اللہ پاک راستہ بناتے ہیں. جو اللہ سے ڈر کر کے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا تو راستہ بنائے گا. اور اللہ اس طرح اسے روزی عطا کریں گے کہ اسے گمان بھی نہیں, لا یحتسب, گمان بھی نہیں ہوگا.
وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے ملے گا اور اتنا ملے گا. اللہ سے ڈر کر کے اگر کاروبار کرے گا اللہ اتنی برکت دیں گے کہ وہ سوچا بھی نہیں. اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے. ہم لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، برا مت ماننا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ کو اپنے اوپر اسباب پر ہمارا یقین ہے، اللہ پر نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ پرندے کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ پرندے کرتے ہیں. کسی پرندے کے گھونسلے میں آپ نے دیکھا کہ کل کے لیے کھانا اس نے آج رکھا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اللہ پر ان کو بھروسہ ہے اور اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم اسباب کے مکلف میں عقل کی بنیاد پر، اس لیے شریعت نے ہم کو ذخیرہ رکھنے سے منع نہیں کیا. ہم کو ذمہ داری دوسروں کی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی بلکہ اسے دانش مندی قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کو سال بھر کا نسخہ ایک ساتھ دے دیا کرتے، سال بھر کا خرچہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. شریف کے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ہفتے بھر کا، مہینے بھر کا، سال بھر کا اپنی حیثیت کے مطابق اگر نفع یا خرچ دینا چاہے دے سکتے. سال بھر کا بدلہ خریدنا چاہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، تیل ہے اور دوسرے لوازمات سال بھر کے لیے رکھنا چاہے رکھ سکتے، منع نہیں. حضور نے خود دیا اپنی بیویوں کو سال بھر کا رکھنا. لیکن ان کا توقل ایسا تھا کہ حضور نے دیا، بیویاں سب اللہ کے راستے میں جاتے تھی. اس نے آج دیا ہے وہ کر بھی دے گا، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور جب تک آدمی توکل کے اس مقام تک نہ پہنچ جائے وہاں تک اس کو یہ عمل دیکھ بھی نہیں دیتا. صحابی حضور کی خدمت میں آئے، سونے کا ایک ٹکڑا لے کر کے دیا، حضور نے واپس کر دیا. پھر لے کر آئے، حضور نے واپس کر دیا. تیسری مرتبہ لے کر آئے، حضور نے اس کو اتنی دور پھینکا، اتنی تیز اگر کسی کو لگتا تو سر پھوٹ جائے. پھر حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اور دوسرے دن بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں. تو سب کو یہ چیز دیکھ کے لیں گے جس کو اللہ نے توکل کا وہ مقام دیا ہے. ہمیں اطراف میں رہتے ہوئے سب کچھ اپنے پاس ہوتے ہوئے بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر. اللہ پر بھروسہ ہوگا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. حدیث میں آتا ہے وَكُنتُمْ تَتَوَکَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَکُّلِهِ. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کر دو لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ. اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. سب کو قیمتا جب سویرے اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے گھونسلے بالکل خالی ہوتے پانا، اور شام سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پوتے دانوں سے بھرے ہوتے. اگر اللہ پر تم بھروسہ کرو اللہ تم کو ایسے ہی روزی دے گا کہ کسی چیز تمہیں کسی کو محتاج نہیں رکھے گا، تمہاری کوئی ضرورت کبھی رکے گی نہیں. رزق میں برکت اللہ اس طرح دیتے. اس لیے میں نے بات شروع کی تھی ہمارے لیے اللہ پاک نے نظام کچھ اور رکھا ہے اور وہ نظام یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک ہمارے حالات بھی ٹھیک کریں. ہم لوگوں کی سوچ الٹ گئی ہے. ہم لوگ پہلے حالات ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اعمال کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ الٹی چال ہے، اس میں کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی باتوں کو ہم سامنے رکھیں اور آخرت کے تعلق سے اگر کہ ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ وہ کون سی بات ہے آج دیکھیں. یعنی آج اگر دنیا کو بھی ہم مقدم رکھتے ہیں تو دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے اپنی اطاعت، اپنے دین، اپنے فرما برداری میں رکھی ہے.
ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر اللہ کے دین کو برداشت کر سکے کچھ ڈال دے، ہم اللہ کے دین کو نظر انداز کر دے اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، کبھی نہیں بنے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راستہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو سامنے رکھو، اپنے اعمال کو پہلے ٹھیک کرو، حالات بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ دنیا کو اللہ کس راستے پر لے جاتا ہے، کیسے دیتا ہے، اس کا نظام الگ ہے، ہمارے لیے نظام اللہ نے الگ بنایا ہے۔ اس بات کو آج ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اللہ پاک کام کیے، تمام کو اپنے سلیم عطا فرمائے، ہمیں سلیم عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔